السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے استخارہ کے بارے میں، یعنی استخارہ کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اور استخارہ کیوں کیا جاتا ہے یا کس مقصد کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے، استخارہ کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، استخارہ کو کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور استخارہ کرنے کا درست طریقہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس ساری معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ اسلامی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر کسی شخص کو کسی معاملے میں تذبذب ہو اور خیالات میں انتشار ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ استخارہ اس ترکیب سے کر لے تو انشاءاللہ دل مکمل یقین کے ساتھ ہاں یا نہ کی طرف اشارہ ہو جائے گا، یا خواب میں کوئی ایسا اشارہ مل جائے گا جس کی سبب کام میں یکسوئی پیدا ہوگی۔ مثلاً ہرا رنگ، ہرا کپڑا یا کھیت یا ہری گھاس کا میدان نظر آئے، یہ کامیابی کا رنگ ہے، یا خواب میں سیلاب، طوفان یا سخت اندھیرا نظر آیا، یا جنگ ہو رہی ہے یا آگ جل رہی ہے، یہ اشارہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کام کے کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ استخارے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء سونے سے قبل 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھے، یہ نفل پڑھنے کے بعد اول بار 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے: یا علیم علمنی، یا رشید ارشدنی، یا خبیر اخبرنی بحالہ یا خبیر۔ آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھے اور کسی سے بات کیے بغیر سوئے، اس طرح کہ قبلے کی طرف چہرہ اور سینہ ہو، دایاں ہاتھ سر کے نیچے دبا ہوا ہو، بعد میں نیند کی حالت میں کروٹ بدل لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ عمل 3 یا 7 دن مسلسل کرے۔ اگر پہلے ہی دن استخارہ میں جواب معلوم ہو جائے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے اسلامی انفارمیٹیو چینل کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، شکریہ۔